فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ایک چیز اور قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دونوں بیٹوں کا جو ایک سچا واقعہ ہے آپ لوگوں کے سامنے، ان یہود کے سامنے بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ جبکہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، اپنا اپنا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا، تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا اپنے ساتھی سے، دوسرے بھائی سے کہ لاقتلنک، میں تو اب تمہیں قتل کر دوں گا۔ لیکن جس بھائی کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے بڑے ہی نرم انداز میں کہا اس میں میری کیا غلطی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، جس کے اندر تقوی ہے اللہ تعالیٰ اسی کی بات قبول کرتا ہے، یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے قتال کرنا ہے تو کرو، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھانا چاہو قتل کرنے کے لیے تو میں تو اتنا بھی نہیں کروں گا کہ اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھاؤں قتل کرنے کے لیے۔ میں سیدھے کھڑا ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے کہ اگر ہم نے تمہیں قتل کیا تو میں ظالموں میں ہو جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا اور اس کا نقصان تمہیں ہی ہو رہا ہے۔ ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی میرا گناہ اور تمہارا گناہ دونوں تمہارے اوپر رکھے گا، اور تم یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ لیکن پھر بھی دوسرا بھائی اس پر راضی نہیں ہوا، اس کے نفس نے اسے فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کے اوپر ابھارا تو اس نے قتل کر دیا، پھر اس کے بعد وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتے کو بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا، تاکہ اسے یعنی قاتل آدم کے بیٹوں میں جو قاتل تھا اسے دکھائے کہ کس طریقے سے اپنے بھائی کی لاش کو وہ چھپائے۔ تو اسے دیکھ کر کے وہ کہتا ہے ہائے افسوس کہ میں اس گدھے اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں اپنے بھائی کے جس لاش کو ہم نے قتل کیا ہے اسے چھپانے کا طریقہ مجھے نہیں معلوم ہوا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو اس طریقے سے وہ شرمندہ ہونے والے میں ہو گیا۔ قرآن مجید میں ایک مجمل سا قصہ بیان ہے، لیکن اصل جو مقصد قصے کا ہے وہ یہ کہ اول قتل کی قباحت، دوسرے حسد کی قباحت، تیسرے تقوی کا فائدہ، چوتھے گناہ کے نقصانات، یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہیں اور وہی قرآن مجید ہمیں واضح کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں ہے جو بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو شخص بھی ظلماً قتل کرتا ہے تو اس کے قتل کو جہاں اس کو گناہ مل رہا ہے تو اس کے قتل کا گناہ، اس خون کا گناہ آدم کے اس بیٹے کے اوپر بھی جائے گا
جس بیٹے نے سب سے پہلے اس دنیا میں قتل کو ایجاد کیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بھی فتنوں سے متعلق آپ کی حدیثوں میں بعض حدیثوں میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب فتنوں کا دور ہو اور تم فتنوں کے اندر شریک نہ ہونا، کوئی تمہارے گھر میں بھی داخل ہو کے تمہیں قتل کرنا چاہے تو تم اسے قتل نہ کرنا، بلکہ آدم کے دونوں بیٹوں میں سے جو مقتول تھا اس جیسے تم ہو جانا۔ لیکن ساتھیو، ان آیات اور اس حدیث کے علاوہ قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں ان دونوں بھائیوں کے قصے کی کوئی تفصیل مذکور نہیں۔ البتہ صحابہ اور تابعین سے، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے، جو بسند صحیح جو اس سلسلے میں بات وارد ہے اسے عموماً مفسرین نے نقل کیا ہے، اور وہ چونکہ قرآن کے قصے کی تفصیل ہے اس لیے اس سلسلے میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ علماء نے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ ایک حابیل اور ایک قابیل، یہ دو بیٹے تھے۔ ان کا نام قرآن اور حدیث میں اسرائیلیہ سے علماء نے لیا ہے۔ ان دونوں کا کسی معاملے میں اختلاف ہوا، اور وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ معاملہ جو صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان دونوں سے پوری ذریت اور پوری نسل دنیا میں پھیلی ہے۔ چونکہ یہ میاں بیوی تھے تو ان سے بچے پیدا ہوتے، اور ظاہر بات ہے بچوں کی پیدائش کے لیے آگے بھی چل کر کے میاں بیوی کا التقاء اور ملاپ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام رکھا تھا کہ آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا کے پیٹ سے دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے، اسے توأم یا ٹوئس آپ لوگ کہتے ہیں، پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اور دوسری بار جب حاملہ ہوتی تو اس سے دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی تھے۔ دونوں حقیقت میں بھائی ہی بہن ہیں، لیکن صرف فرق کیا ہے؟ وہ پیٹ کا یعنی حمل کا فرق ہے، ایک چھوٹے بڑے کا ہے، ایک پہلے کا ایک بعد کا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ پہلے حمل کے بیٹے کی شادی دوسرے حمل کی بیٹی سے ہوتی، اور دوسرے حمل کے بیٹی کی شادی پہلے حمل کے بیٹے سے ہوتی، اس طریقے سے ہوتا، یعنی عدل بدل کر کے۔ تو ہوا یہ کہ قابیل اس کے ساتھ جو حضرت آدم کی بیٹی تھی، یعنی قابیل کی جو بہن تھی، سگی بہن، وہ بڑی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کے اندر یہ خوبصورتی نہیں تھی۔ اور جانتے ہیں یہ ایک فطری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، وہی جانتا ہے کیوں۔ اس لیے کہ زمین ہماری اور آپ کی اصل زمین ہے، زمین کا جو مادہ نرم کا، خوبصورتی کا، اچھائی کا، خراب کا جو ہے جس کے حصے میں آیا وہ ایسے بن رہا ہے۔ تو جو بہن حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہ تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا تھی وہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنی بہن سے شادی کروں گا، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، یہ میری بہن ہے۔ لیکن اس وقت کا جو نظام تھا، جو شریعت تھی حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ لیکن قابیل اپنی بات کے اوپر اڑا ہوا تھا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حابیل اور قابیل میں اگر آسانی سے پتہ لگانا ہے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، تو وہ بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ قابیل قاف سے ہے، وہ قاتل ہے، اور حابیل ہے سے ہے، وہ ہالک ہے۔ تو گویا قاتل کون ہے؟ قابیل ہے، اور ہالک کون ہے؟ وہ مقتول کون ہے؟ وہ حابیل ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قابیل اپنی بات کے اوپر اڑا رہا، معاملہ حضرت آدم علیہ السلام نے سلجھانا چاہا، اور اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ دیکھو یہ ہمارا حکم نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ فیصلہ اس کے خلاف ہو تو اس کے لیے تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو۔ تو کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا جو حابیل تھا،
وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ چرواہا تھا، اور قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا۔ تو حابیل نے ایک خوبصورت سا دمبا، میڈھا لا کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کے طور پر پیش کیا، اور قابیل نے چونکہ وہ کسان تھا، کھیتی کا کام کرتا تھا، لہذا اس نے ایک ڈھیر گلے کا لیا اور قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس وقت نظام تھا، بلکہ بہت بعد تک یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ کسی کی قربانی کیسے قبول ہو۔ اس کی علامت کیا تھی؟ اس کی علامت یہ تھی کہ آگ اوپر سے آتی، جس کی قربانی کو، جس کے مال غنیمت کو جلا دیتی، یہ اس کی علامت تھی کہ ہاں بھائی وہ اس کی قربانی قبول کی گئی، اس کا جہاد قبول کر لیا گیا۔ تو دونوں نے جب قربانی اپنی پیش کی اور رکھا، آسمان سے آگ آتی ہے، اس نے حابیل، اس میں میری غلطی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے قبول کی، لیکن چونکہ قابیل کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا تھا، شیطان اسے ورغلا رہا تھا، تو شیطان نے قابیل کے دل میں حسد کی آگ پہلے ہی ڈالی تھی۔ اب اس نے اس کو بھڑکا دیا، کہا کہ تیری وجہ سے ہمیں رسوا ہونا پڑا ہے، تمہاری وجہ سے، لہذا میں تمہیں بھی نہیں بخشوں گا، میں تو ہلاک ہوا ہی ہوں، تمہیں بھی ہلاک کر کے چھوڑوں گا۔ یہ دھمکیاں دینے لگا، لیکن حابیل نے اسے سمجھانا چاہا کہ دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس میں میری کوئی کوتاہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ اختیار ہے بھائی، قتل کیجیے، آپ، میں نہیں روک سکتا، لیکن میں تو اس سلسلے میں کوئی حرکت کرنے والا نہیں ہوں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ رب العالمین کا ڈر ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ کیسے اٹھاؤں گا، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے قتل کر دو، مجھے اللہ، میرے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہارے اوپر ڈال دے گا۔ تو علی کل حال اس نصیحت کا قابیل کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حابیل کی قربانی کی قبولیت کے اوپر وہ مزید آگ بگولا ہو گیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ قتل کس لیے کیا ہے، کس طرح سے کیا ہے، اس سلسلے میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ حابیل بکریاں چرایا کرتے تھے، اس لیے کہیں بکریاں لے کر کے گئے ہوئے تھے، جھاڑیوں میں، جنگل میں کہیں پر تھے، تو قابیل نے انہیں وہاں تنہا پایا اور انہیں قتل کر دیا۔ قتل کر دینے کے بعد اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قابیل اس لاش کو کرے کیا، ایسے چھوڑ دیتا ہے تو جو بھی اس کے بھائی بہن گزریں گے سب اسی کو لان تان کریں گے، لہذا اب تاریخی اور تفسیری روایات ہے کہ اسے بسا اوقات کندھے لے کر کے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، کہیں زمین اسے جگہ نہیں مل رہی، کیا کرے، اس لیے کہ انسان جب کوئی ایسا جرم کرتا ہے اور پہلی بار تو گھبرا جاتا ہے، اس کی عقل سیدھے کام نہیں کرتی۔ چنانچہ تھوڑی دور پر وہ گیا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کوا ہے اور اس کے پاس ایک مرا ہوا کوا پڑا ہوا ہے۔ وہ کوا جو زندہ تھا، اس نے مرے ہوئے کوے کے بغل میں زمین کو اپنے پیر سے کھودنا شروع کیا، اور کھودتے کھودتے جب دیکھا کہ گڑھا بن گیا ہے تو اس میں مردہ کوے کو رکھا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیا۔ اب قابیل کے دماغ کی بتی جلتی ہے، چراغ جلتا ہے کہ وہ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے، لیکن میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو گیا۔ یا ویلتنا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اس کوے جیسا بھی نہیں بن سکا کہ کوا تو جانتا ہے کہ اپنے ہمجنس جو ہے اس کی لاش کو کس طریقے سپرد خاک کرے، لیکن میں نہیں کر سکا۔ اس پر وہ شرمندہ ہوتا رہا۔
تو اس طریقے سے قرآن مجید نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کے بہت سے حصے کو ہمارے سامنے بیان کیا، جس میں بہت سے عبرت کے پہلو ہیں۔ میں ان طرف نہیں جانا چاہتا، ہم نے اس کا ذکر آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قابیل کی جو قبر ہے وہ کہاں ہے؟ اس سلسلے میں بہت سی باتیں مفسرین نے بھی، مؤرخین نے بھی لکھی ہیں، لیکن کوئی اس کی صحیح دلیل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیریا کی راجدھانی دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل قاسیون کہتے ہیں، اور اس پہاڑ میں ایک غار ہے جسے آج بھی خونی غار کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ حابیل کا قتل یہیں پر ہوا تھا، اور آج وہ جگہ بدعتیوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ اور اس سلسلے میں بعض علماء کے خواب بھی ذکر کیے جاتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت یا قابیل کی زیارت خواب میں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی لاش کہاں، قبر کہاں ہے؟ جو بیان کیا تھا کیا وہی آپ کی قبر ہے؟ تو کہا ہاں وہ وہی ہے، لیکن جانتے ہیں کہ یہ سب خواب کا معاملہ ہے، اس کے اوپر کسی شرعی بنیاد کی حقیقت نہیں رکھی جا سکتی۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ قابیل اور حابیل کا ساتھیوں ختم ہوا ہے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔